السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ سب کا، آپ سب نے میری امی کی مغفرت کے لیے بہت ساری دعائیں کی، آپ سب نے بہت اچھے اچھے کامنٹس کیے، بہت حوصلہ دیا، بہت میری ہمت کو داد دیا، آپ لوگوں نے بہت شکریہ، آپ لوگوں کے پیار کا، محبت کا۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میری بہت بڑی بڑی مجبوریاں اور پریشانیاں ہیں جن میں گرفتار ہوئی ہوں۔ مجھے اس پریشانیوں سے نکالنے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ میرے لیے جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو، آپ مجھے سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں، میں ان پریشانیوں سے نکل سکوں، اور آپ لوگوں کی سپورٹ ہی مجھے یہاں تک لے کے آئی ہے۔ آپ کو آواز سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آج میں کس طرح سے مایوس ہوں، کس طرح سے پریشان ہوں، اور جس آواز میں وائس اوور کر رہی ہوں، آپ سب کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں کس طرح سے پریشان ہوں، کس قدر پریشان ہوں۔ میری والدہ کی ڈیتھ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اس میں ایک ایسا معجزہ بھی ہوا تھا جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس پہ آپ سب ہی اللہ اکبر کہہ اٹھیں گے۔ جنہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے ان کو میں بتا دوں کہ میری والدہ کی ڈیتھ 3 سال پہلے ہوئی تھی، اور 3 سال پہلے کینسر سے ان کی ایک دم سے کینسر ڈائگنوز ہوا، اور ایک ہی مہینے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ریزن کیا تھی کہ ان کو یوٹرس میں رسولی تھی، اور ڈاکٹروں نے بغیر بائیوپسی کے آپریٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا کینسر پوری باڈی میں پھیل گیا۔ ایک دم سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، پورے اس میں 1 مہینے کے اندر اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس ویڈیو کے بنانے کے بعد مجھے کافی سارے ایسے کامنٹس آئے جنہوں نے کہا کہ سدرا کینسر جادو کے ذریعے کرایا جاتا ہے، اور کینسر جو ہے وہ جادو کے ذریعے کر کے بندے کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ چیز بہت سارے لوگوں نے کامنٹس کی۔ اس مسئلے کو میں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتی ہوں، میں اس کے بارے میں ڈسکشن نہیں کرتی، کیونکہ آپ کبھی بھی کچھ بھی بولتے ہیں نا بغیر جانے پہچانے یا بنا تحقیق کے، تو وہ بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہر چیز، ہر معاملہ چھوڑ دینا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بہتر جانتی ہے۔ اور اگر کوئی کسی پہ کروائے بھی تو خود وہ کتنا عرصہ صحیح رہ لے گا یا زندہ رہ لے گا، ساری بات یہی آتی ہے کہ ان چیزوں کا اثر وقتی ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو پکڑ میں ضرور لاتا ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میری امی جس وقت فوت ہو رہی تھیں، تقریباً عید کا تیسرا دن تھا، تو امی کو میں خود اپنے ہاتھوں سے ہاسپٹل لے کے گئی، اور امی کو ویل چیئر میں لے کے گئی۔ امی اس وقت بہت تکلیف میں تھیں، اور میں آخری بار اپنی امی کو آئی سی یو کے وارڈ میں شفٹ کر کے آئی تھی، میں اپنے ہاتھوں سے امی کو بیڈ پہ لٹا کے آئی تھی۔ میری امی بہت زیادہ سیریس تھی اس وقت، بالکل ان کی یادداشت بھی کام نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ بہت زیادہ اس وقت تکلیف میں تھیں، اور اس کے بعد امی 4 دن تقریباً زندہ رہی ہیں۔ لیکن اس کے بیچ میں کیا ایسا معجزہ ہوا، کیا ایسی چیز ہوئی، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ میری ایک بہن، میرے سارے ماموں ماشاءاللہ سے 7 ماموں ہیں، جن میں سے 4-5 جو ہیں وہ باہر ملک میں رہتے ہیں، سعودی عرب میں، اور میری ایک بہن تھی جو بڑی بہن، وہ ایران میں ہوتی تھیں۔ تو جب امی کی کنڈیشن، امی کو ڈائلیسس پہ لے آئے تھے ڈاکٹرز، کیونکہ امی کی کڈنیز بالکل فارغ ہو چکی تھی، تو انہوں نے ڈائلیسس کا بولا تھا، وہ بھی بہت زیادہ ڈینجر تھا امی کی جان کے لیے، اور انہوں نے رسک کے طور پہ یہ ڈائلیسس کا سٹیپ اٹھایا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اس ڈائلیسس کے بعد ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن رسک ہے، بچ بھی جائیں۔ تو اس چیز، کیونکہ ان کی کڈنیز بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، تو اس لیے ڈائلیسس کا ایک رسک اٹھا لیا، اور اس کے بعد جب ڈائلیسس کے لیے لے کے گئے تو امی کو ڈائلیسس کے بعد جب شفٹ کیا آئی سی یو میں دوبارہ سے، تو سمجھ لیں کہ امی کی ہارٹ بیٹ بند ہو گئی، امی کی باڈی نے کام چھوڑ دیا، اور امی کی ہارٹ بیٹ بالکل بند ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز، میں وہیں موجود تھی اسی ٹائم امی کو شفٹ کیا تھا، میرے سامنے کی بات ہے، ایک دم سے امی کی ہارٹ بیٹ رک گئی، امی کی جو باڈی موو کرتی تھی وہ ساری چیزیں سٹک ہو گئیں، اور ڈاکٹر کو بلایا ہم نے، چیخو پکار مچا دی۔ تو جب ڈاکٹر آئی ہیں تو انہوں نے سینئر ڈاکٹر کو بلانے کی آواز لگائی، اور پھر جب سینئر ڈاکٹر آئی ہیں تو انہوں نے ہارٹ پمپ کرنا شروع کیا۔ سارا چیک اپ کرنے کے بعد انہوں نے بولا کہ جی آپ کی امی ڈیڈ ہیں، ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی۔ میں وہاں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، میں نے وہیں پہ ہی اپنے ایک ساتھ بیڈ سا پڑا ہوا تھا، خالی تھا، وہیں پہ ہی بیڈ پہ ہاتھ مارنا شروع کیے،
اور چیخ چیخ کے میں نے اللہ سے فریاد شروع کر دی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ میری امی نے تو ابھی میری بہن سے ملنا تھا, میری بہن رستے میں ہے, آپ نے میری امی کو اتنی جلدی کیوں بلا لیا؟ ایک اور موقع دے دے میری امی کو کہ وہ میری بہن سے مل لیں. وہ اس کے انتظار میں تھیں, وہ اس سے ملنا چاہتی تھیں. اتنی سی بات میں نے کی اور میں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب دکھ سے تکلیف سے آپ کے منہ سے کوئی بھی لفظ نکلتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے. میں وہاں سے یہ کہہ کے, مجھے لوگوں نے وہاں, میں اپنے حواس میں نہیں تھی, لوگ مجھے وہاں سے اٹھا کے لے گئے. میں نیچے ہاسپٹل میں بے ہوش بھی ہو گئی. مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں زندہ ہو رہی ہوں کہ مر رہی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. لیکن وہ جو صدمہ تھا نا ایک دم کا, وہ مجھے نہ لے ڈوبا. میں اپنے حواس میرے جو ہے نا وہ کام کرنے چھوڑ دیے. بس مجھے یہی تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ امی اتنی جلدی دنیا سے جا سکتی ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. میں یہ کہہ کے گھر آئی. آپ یقین کریں, اللہ پہ بلیو کریں کہ ہمارے گھر میں ماتم بچھ گیا. ہمارے گھر میں سارے لوگ پہنچ گئے کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور لوگوں نے برف کے آرڈر کرنے, کیونکہ گرمی کا موسم تھا, برف کا آرڈر بھی کر لیا, ٹینٹ والے بھی بلوا لیے, کرسیاں بھی منگا لی کہ شاید وہ ڈیتھ ہو چکی ہے. کیونکہ آلریڈی ہمارے گھر میں اتنا مجمع تھا, اتنا لوگ جمع تھے, تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ واقعی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو وہ کوہرام اور وہ سارا, اتنا میں نہیں روئی, میں تو خیر صدمے میں تھی, لیکن جتنا باقی لوگ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے, میں انہیں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میری امی جا سکتی ہیں اتنی جلدی نا. اور پھر وہاں سے ہم نے بہن کو بھی فون کر دیا تھا کہ آپ پہنچ جاؤ, امی کی حالت سیریس ہے. اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ امی کی حالت جو ہے وہ امی ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہیں. وہاں سے اس نے فلائٹ کی ارجنٹ, اس نے وہاں سے چھٹی لی بہت زور زبردستی, اور پھر وہ وہاں سے روانہ ہو گئی راتوں رات. اور صبح ایسا ہوا کہ 15-20 منٹ کے بعد جب ہم ہاسپٹل سے گھر آئے, ساری تیاریاں سب نے کر لیں کہ بھئی چارپائی تک امی کے لیے بچھا دی گئی, لوگوں نے بچھا دی کہ بھئی بس ابھی ڈیڈ باڈی آ جائے گی. 15 منٹ کے بعد, آدھا گھنٹہ میرا خیال ہے, اس کے بعد مجھے فون آیا, ایک فون کال آئی. انہوں نے مجھے کہا کہ, میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ نا ہاسپٹل آ جاؤ, کسی کے ساتھ بھی آ جاؤ, ہاسپٹل پہنچو بائک پہ بیٹھ کے. میں اپنے کزن کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے ہاسپٹل چلی گئی. جب میں ہاسپٹل گئی تو میرے ہسبینڈ نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور وہ کہتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ. میں نے ان سے بولا کہ کیوں, امی تو فوت ہو چکی ہیں, آپ کہاں لے جا رہے ہیں, امی کو گھر نہیں لے کے جانا؟ تو انہوں نے کہا آؤ میرے ساتھ اوپر چلو. جب میں اوپر گئی تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنی امی سے ایک بار مل لو, وہ زندہ ہیں. اور یہ ایک معجزہ تھا. میری امی کو اللہ تعالیٰ نے میری بہن کے لیے, میری وہ دعا سن لی, میری بہن کے لیے اللہ تعالیٰ نے واپس زندگی دے دی. اور میری امی, جب میں گئی ہوں تو امی ٹھیک تھیں, امی کی سانسیں چل رہی تھیں, لیکن امی جو ہیں اس وقت وہ آنکھیں بند تھیں, سو رہی تھیں. میں نے اپنی امی کو دیکھا, امی کے ساتھ باتیں کیں, کافی کچھ, مطلب ساری چیزیں وہی جو میں نے آپ کو بتایا پچھلی ویڈیو میں کہ میں نے امی کے ساتھ فریاد کی کہ امی آپ گھر کیوں نہیں چل رہی ہیں. میری امی رو پڑی, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مجھے دیکھ کے. اس کے بعد جب میں گھر گئی, میری بیٹی بہت زیادہ رو رہی تھی. میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے ہاسپٹل گئی تھی, مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے بچے کدھر ہیں کدھر نہیں. جب میں گھر گئی تو میری بیٹی رو رہی تھی, تو میں اس کے لیے فوراً گھر گئی. اور میں نے اپنی بیٹی کو جب اٹھایا تو وہاں پہ میری بہن جب وہاں سے نکلی ہے ایران سے, تو جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچی ہے تو اسے کسی نے نا خبر دے دی جھوٹی, مطلب جھوٹی تو نہیں تھی اس ٹائم پہ, جو افراتفری مچ گئی تھی کہ آپ کی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, آپ کہاں پہنچی ہو ابھی تک. تو میری بہن کو جب یہ چیز سننے کو ملی تو وہ کہتی ہے میرے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا. وہ تھی بھی اکیلی, اس کے ہسبینڈ کو چھٹی نہیں مل رہی تھی, وہ وہاں سے اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی آئی. تو اس نے کہا کہ میں اکیلی تھی اور میرے پہ جو گزری اس وقت, میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا. میں ایئرپورٹ پہ تھی, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں, کون سا رستہ ہے کیا نہیں ہے. کہتی ہے میں 1 منٹ کے لیے وہاں کھڑی ہو گئی, اور میں نے اپنے گھر میں کسی اور فیملی ممبر کو کال ملائی اور اس سے پوچھا کہ کیا یہ واقعی حقیقت ہے کہ امی فوت ہو گئی ہیں. تو اس وقت سب نے انہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے, امی آپ کی ٹھیک ہیں, آپ چلیں گھر. تو کہتی ہیں کہ مجھے اس وقت یہی فیل ہو رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ سب مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن جب وہ گھر آئی, سیدھی ہاسپٹل گئی بلکہ وہ ایئرپورٹ سے, تو جب وہ امی کو ملی تو اس کو تسلی آ گئی کہ امی ٹھیک ہیں. اس کو بھی یہی لگا کہ امی صحیح ہیں, امی ٹھیک ہے, امی ٹھیک ہو جائیں گی. اس کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ امی کا بس تھوڑا ہی ٹائم ہے. 2 دن کے بعد امی کا پھر سے ڈائلیسس ہوا. پھر 1 دن کے بعد, ڈائلیسس کے 1 دن کے بعد امی کی حالت بالکل
ڈاکٹرز نے صبح جواب دے دیا. انہوں نے چھوٹی بہن کو تو کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ میری چھوٹی بہن ہر وقت امی کے پاس ہوتی تھی ہاسپٹل میں. میرے ساتھ بچے تھے, میں گھر پہ ہوتی تھی, میں نہیں جا پاتی تھی بچیوں کی وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ میں چکر دن میں لگاتی تھی, لازمی امی کے پاس جایا کرتی تھی. تو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے ہماری فیملیز کو سب کو کہہ دیا تھا کہ ان کی بس آج کا دن ہے, یہ اب نہیں بچیں گی. میری بہن کو ڈاکٹرز نے نا, میری امی نے, بلکہ میری امی نے, میری بہن بہت راتوں سے جاگی ہوئی تھی, تو میری بہن نے امی سے بولا امی میں بہت تھک گئی ہوں, میں ذرا گھر جا کے 2 گھنٹے سو آؤں. تو امی نے اس کو اشارہ کیا باقاعدہ کہ ہاں بیٹا تم چلی جاؤ, کیونکہ امی کو پتہ تھا کہ میری تکلیف یا میرا مرنا میری چھوٹی بیٹی نہیں سہ پائے گی اپنی آنکھوں کے سامنے. امی نے اسے گھر بھیج دیا. اس کے گھر آنے کی دیر تھی, وہ گھر آ کے سو گئی, اور ایسی سوئی کہ گھوڑے بیچ کے. اور بس پھر امی کے پیچھے سے ڈیڈ باڈی آئی, اور وہ سارا میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ کس طرح سے میں وہاں امی تک پہنچی, کس طرح سے ساری چیزیں میں نے دیکھی, امی کو اپنے سامنے فوت ہوتے ہوئے دیکھا. اور جب گھر ڈیڈ باڈی آئی, جب ہمارے گھر میں ایمبولینس کی گاڑی آئی, تو میری چھوٹی بہن کو ہم جگا رہے تھے, میری کزن گئی جگانے کے لیے. اس نے کہا ہدا اٹھو, آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں. تو ہدا نے جب نیند میں گاڑی کی آواز سنی ایمبولینس کی, کیونکہ وہ ہسپتال میں رہتی تھی تو اسے ایمبولینس کی گاڑی کی آواز کی کافی پہچان تھی, تو اس نے کہا یہ تو ایمبولینس کی آواز ہے, کون سے مہمان آئے ہمارے گھر میں, مجھے لگتا ہے امی آئی ہیں. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ امی کی ڈیڈ باڈی آئی ہے, تو وہ سمجھی شاید امی کو گھر بھیج دیا, شفٹ کر دیا. وہ جب باہر نکلی اور اس نے امی کی ڈیڈ باڈی دیکھی تو وہ بے ہوش ہو گئی. اور وہیں پہ ہی ہمیں بھی سکتہ ہو گیا, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اور تو 3-4 گھنٹے تو ہمارے آنکھوں سے آنسو ہی نہیں آ رہے تھے. ہماری امی کا بہت بڑا جنازہ تھا, بہت زیادہ بڑا جنازہ تھا. ہمارے گھر کے سامنے گراؤنڈ تھا, وہاں پہ. اور ہماری امی کے لیے دنیا خلقت آئی ہوئی تھی, خلقت پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اتنا بڑا جنازہ ماشاءاللہ سے امی کا ہوا. اور بس ہمارے گھر میں کوحرام تھا, ایک کوحرام تھا. ہمیں اس چیز کی بہت خوشی ہے کہ ہم چاروں بہنیں اور ہمارا بھائی, ہم سب امی کے سر پہ تھے, موجود تھے. امی کی خدمت کی, دل کھول کے خدمت کی. بھائی راتوں کو باہر ہاسپٹل کے امی کے لیے کھڑا رہتا تھا, سٹینڈ بائی, بھاگ بھاگ کے امی کی دوائیاں لانا, سب کچھ. اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح نہیں کہا کہ میں کیوں ہسپتال میں کھڑا رہوں یا میں تھک گیا ہوں. وہ اسٹل کھڑا رہا جب تک امی کا جنازہ گھر نہیں آیا, وہ اسٹل ہاسپٹل میں ہی رہا. اور ساتھ چھوٹی بہن, بڑی بہن, ہم سب نے بہت زیادہ امی کی خدمت کی. اور ہماری امی ہمیں دعائیں دیتی بھی گئی. مجھے تو بہت زیادہ دعائیں دے کے گئی میری امی نے. وہ جو لمحہ میں نے امی کے پاس کچھ گزارا, ان کی خدمت کی نا, میری امی مجھے اتنی دعائیں دے کے گئیں کہ آج وہ دعائیں رنگ لے آئیں. آج امی کی وہ دعائیں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دیا. اور ہمیں اس چیز کا بالکل بھی ہمارے دل میں نہیں ہے, ہمیں بہت اطمینان ہے کہ ہم اپنی ماں کے لیے اس کے ساتھ ہم کھڑے رہے. اس کی ہر چیز ہم نے اپنے ہاتھوں سے کی, اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنی امی کو سنبھالا. ایسے بنو کہ زمانہ تمہارے جانے پہ روئے, گڑ گڑائے روئے, نہ کہ تم ایسے بنو کہ تمہارے جانے سے لوگ شکر ادا کریں کہ شکر ہے بلا ٹلی, شکر ہے جان چھٹی. اور میں نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو اللہ معاف کرے زندگیاں لوگوں کی اجیرن بنا دیتی ہیں. اور پھر ایسے لوگوں سے نا انسان کا جان چھڑانے کو ہی دل کرتا ہے. ایسے لوگ اگر دنیا سے جا بھی رہے ہو نا, تو آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ آپ ان کے لیے 2 آنسو بھی بہاؤ, بلکہ آپ شکر ادا کرتے ہو کہ اچھی بات ہے کہ جان چھوٹ جائے گی. لیکن میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, وہ اچھے نیک بندوں پہ ہی یہ سب چیزیں آزمائشیں لے کے آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس انہیں اتنی جلدی بلا لیتا ہے. ظاہری بات ہے, دنیا میں وہی لوگ رہتے ہیں جن کو فساد مچانے کے لیے اللہ نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ دکھ بھری سٹوری اچھی لگی ہوگی, اس سے سیکھنے کو کچھ ملا ہوگا. اور یہ جو معجزہ تھا, میں اس پہ کلمہ پڑھ کر کہتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت سارے لوگ کامنٹس میں کہتے ہیں نا کہ شاید یہ فیک سٹوریز بناتے ہیں یا فیک ہوتا ہے سب کچھ, یہ یوٹیوبر ساری چیزیں فیک پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, یہ سب حقیقت ریئلٹی ہوتی ہے. اور میری امی کا یہ جو معجزہ تھا نا, یہ ساری دنیا نے, بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے, سب نے دیکھا تھا کہ وہ کس طرح سے موت کے منہ سے واپس پلٹ گئی اور اپنی بیٹی کا انتظار کرتی رہی. اپنے بھائی کا جو 9 سال سے اپنے بھائی سے نہیں ملی تھی, اس بھائی کا انتظار کرتی رہی. وہ بھائی 9 سال کے بعد پاکستان آیا امی کی ڈیتھ پہ. امی بلکہ اس وقت زندہ تھی, امی سے ملا. اور امی اتنی خوش قسمت ہیں کہ ہر اس بندے سے مل کر گئیں جس کا امی کو انتظار تھا. امی میری ہر بندے سے مل کر گئیں, اپنے بھائی سے جس سے
پتہ نہیں 9 سال کے 14 سال کے بعد وہ پاکستان وہ آ ہی نہیں سک رہا تھا، اور امی کی ڈیتھ پہ وہ آیا اور امی سے مل کے گیا. تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میری ماں ہر بندے سے مل کے گئی، اپنی میری بہن سب سے بڑی بات اپنی بیٹی سے مل کے گئی. اور آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو سے کیا سیکھنے کو ملا مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی اور آپ کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے. مجھے سپورٹ کرتے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.